نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 306 سورۃ الطارق سے غاشیہ تک۔ سورۃ الطارق مکی صورت ہے۔ اس بارے میں کچھ روایات آتی ہیں۔ حضرت خالد عدوانی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان سے مدد حاصل کرنے آئے تھے۔ میں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الطارق سنی۔ میں نے اسے یاد کر لیا حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ نے اسلام سے نوازا اور اسلام کی حالت میں نے اسے پڑھا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تجھے یہی کافی تھا کہ تو والسماء والطارق یعنی سورۃ الطارق اور والشمس وضحاہا یعنی سورۃ الشمس اور اس جیسی صورتیں پڑھتا۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی۔ قسم کسی بات کی تاکید کے لیے اٹھائی جاتی ہے اور عموماً اس بات کی شہادت ہوتی ہے جس کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم کھائی ہے۔ والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ طارق یہ لفظ قرآن پاک میں اسی صورت میں 2 بار آیا ہے۔ البتہ طریق اور طریقت کا لفظ آیا ہے۔ طریق کا لفظ ترکا سے ہے۔ ترکا کا لفظی معنی کھٹکھٹانا اور کوٹنے کا ہے۔ اب راستے کا معنی اس لیے دیا گیا کہ راستہ بنا کر کوٹنا پڑتا ہے، پھر سڑک بنا دی جاتی ہے تاکہ لوگ اس پر چلیں۔ پہلے زمانے میں راستے لوگوں کے چلنے سے بنتے تھے، گویا لوگ چل چل کر زمین کو کوٹ کوٹ کر راستہ بنا لیتے تھے۔ آس پاس کی زمین ناہموار ہوتی اور اس زمین پر جہاں لوگ چلتے رہتے تھے اس کی بنسبت وہ زیادہ ہموار ہو جایا کرتی تھی، لہٰذا یہ طریق کہلاتا تھا۔ اسی سے لفظ طریقت ہے، یعنی معنوی معنوں میں چلنا، یعنی آپ کی رسمیں، آپ کا کلچر، تہذیب پر چلنا، یہ معنوی چلنا ہے۔ اس پر بھی ہم چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں استعمال ہوا ہے۔ وہ لفظ فرعون نے کہے تھے وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ دونوں بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون اپنے جادو کے زور پر تمہاری بہترین تہذیب بھی لے جائیں گے، یعنی وہ اس کے لیے خطرہ ہیں۔ تو ترقہ معنی کوٹنا، پیٹنا، اور طریق راستے کو کہتے ہیں۔ قدموں سے کوٹتے رہنے کی وجہ سے زمین ہموار ہو جائے، اور طریقت معنوی معنوں میں چلنا۔ اس لفظ میں کھٹکھٹانے کے بھی معنی آتے ہیں، یعنی دروازے پر دستک دینا۔ دستک اگر دن میں دی جائے تو انسان کو اس پر کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، بہت معمولی سی بات ہے، انسان کو اس پر کوئی تشویش نہیں ہوتی کہ کون آیا ہے۔ لیکن رات کے وقت دستک دینا پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ یہ لفظ ہوتے ہوتے رات کی دستک کے لیے خاص ہو گیا۔ پھر طارق مسافر کو بھی کہتے ہیں۔ پھر رات کا آنے والا جو کوئی بھی ہو وہ طارق ہے۔ اس لفظ کی وضاحت ایک حدیث میں بھی ملتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص سفر سے واپسی پر
رات کے وقت اچانک اپنے گھر آئے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو رات کے وقت آنے والا جو کوئی بھی ہو وہ طارق ہے۔ قتادہ اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ ستارے کا نام طارق اس لیے رکھا گیا کہ وہ رات کو نظر آتا ہے اور دن کو چھپ جاتا ہے، تو اس سے مراد ستارے ہیں۔ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، مت طارق، وہ طارق، وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، تارا چمکتا ہوا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ طارق سے مراد عام ستارے نہیں بلکہ النجم الثاقب ہے۔ یہاں لفظ النجم الثاقب آیا ہے، قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر اس کو شہاب ثاقب کہا گیا ہے، اور ایک اور مقام پر اس کو شہاب مبین کہا گیا ہے۔ نجم الثاقب میں 3 چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک، وہ بہت تیزی سے فضا میں سفر کر رہا ہو، دوسرا اس میں چمک موجود ہو، اور تیسرا اس کی چمک آگ کی سرخی کی چمک لیے ہوئے ہو۔ اسے ہم اپنی زبان میں ٹوٹنے والا تارا بھی کہتے ہیں۔ النجم الثاقب، تارا چمکتا ہوا۔ نجم کا لفظ تو ہم سب جانتے ہیں، تارے کو کہتے ہیں۔ ثاقب کہتے ہیں کہیں سوراخ کرنا، جیسے گھپ اندھیرا ہو اس میں بجلی کا چمکنا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس اندھیری جگہ میں روشنی نے سوراخ کر دیا، لہٰذا کسی چیز کا ایک دم چمک اٹھنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ پھر کسی شخص کا ایک دم مشہور ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ کسی کی رائے کا نافذ ہو جانا، اس کے لیے بھی ثقوب کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ النجم الثاقب ایسے لگتا ہے جیسے رات کی تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر بنا رہا ہے، جیسے سوراخ کر رہا ہے۔ ایسے ستارے سینکڑوں کی تعداد میں فضا میں ٹوٹتے ہیں اور پھر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ستارے نہ آسمان میں دوسرے ستاروں سے ٹکراتے ہیں اور نہ ہی زمین پر گر کر قیامت برپا کیے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کوئی جن یا شیطان فرشتوں کی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر ایسا شعلے دار ستارہ پھینکا جاتا ہے اور اسے وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کا سامان ان ستاروں کے ذریعے کیا، اور ان ستاروں سے زمین اور زمین والوں کو بھی محفوظ رکھا۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا چیز بتائے تجھ کو وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، تارا چمکتا ہوا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب قسم کے طور پر کہا، ان کل نفس، نہیں کوئی شخص، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ حفاظت کرنے والا ہے۔ جواب قسم یہ ہے کہ کوئی نفس ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو۔ تو یہ آسمان اور ستاروں کا یہ عظیم و شان سلسلہ جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، جس میں کوئی خرابی یا حادثہ پیش نہیں آتا، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس ہستی نے ان کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے وہی ہر جان کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ ہر چیز کا اصل محافظ اللہ ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ ہٹا لے تو سب کچھ فنا ہو جائے۔ یہاں پر جو ان آیا ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ان نافیہ ہے اور لما بمانا الا ہے۔
تو اللہ نے ان کو نافیہ کر دیا. تو پھر اس سے ترجمہ یہ ہوگا نہیں ہے ہر نفس مگر اس پر ایک حافظ ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان دراصل انا ہے اور یہ حالت تخفیف میں آیا ہے، یعنی یہ بے شک کے معنوں میں ہے، اور آگے اس کے لام تاکید دے کر اس کو واضح کر دیا گیا ہے. لما کے ساتھ جو لام ہے وہ لام تاکید ہے اور ما زائد ہے. تو پھر ترجمہ یہ بنے گا بے شک ہر نفس پر ایک حافظ ہے. تو دونوں ہی معنی ایک ہی طرح کے ہیں. لما میں اگر لام تاکید کا ہے تو ما زائد ہے، اور ما زائد کا آنا صوت کے لیے ہے. قرآن پاک میں صوت کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی کوئی لفظ زائد ہوتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان یہاں نافیہ ہے تو لما بمعنی اللہ ہے، اور اگر اننا ہے لیکن آیا حالت تخفیف میں ہے تو لما کا لام تاکید ہے اور ما زائد ہے. دونوں اعتبار سے ترجمہ ایک ہی بنتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی شخص مگر اس پر حفاظت کرنے والا ہے. دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے شک ہر نفس پر البتہ ایک حافظ ہے. حافظن سے مراد یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور ہمارے پاس دلیل آیت الکرسی ہے، لیکن یہاں حافظن نکرہ آیا ہے، اور نکرہ کبھی کبھار شان بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. معنی یہ ہوگا کہ بہت بڑا حافظ مراد اللہ ہے. پھر اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اسی طرح سے سورہ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس انسان کے لیے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. جو اللہ اہل زمین کو شہابن ثاقب جیسی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا ہے، اسی طرح انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کی ہر طرح سے نگہبانی کر رہا ہے، اس کی موت تک آسمانی اور زمینی آفات سے بچانے کا ذمہ لیے ہوئے ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے بچاتا ہے کہ ہمارے منہ سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ اللہ نے بچایا، ورنہ ہمارے بچنے کی کوئی امید نہ تھی. ایسے موقع ہر کسی کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. تو حفاظت براہ راست اللہ کی طرف سے ہو یا اس کے فرشتوں کی طرف سے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو جواب قسم یہاں پر یہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی شخص مگر اس پر حفاظت کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. مما جو ہے من اور ما سے بنا ہے. اب یہاں پر عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد
انسان کو خود اپنی پیدائش پر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے. بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے. خلق پیدا کیا گیا ہے، مما ان پانی سے، دافق جو ٹپکنے والا ہے. دافق کا لفظ دال فا قوف سے ہے، معنی اچھل کر تیزی سے نکلنا. مراد نطفہ ہے، یعنی انسان ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی ذات اور اعمال کی حفاظت یوم حساب کے لیے کر رہا ہے. اگر اسے باعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد جی اٹھنا ناممکن لگتا ہے، تو اپنی پیدائش پر غور کر لے کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے. جب اللہ تعالیٰ پانی جیسی چیز سے کسی نمونے کے بغیر ایک کامل انسان پیدا کر سکتا ہے، جس میں مکمل اعضائے جسم ہیں، قوتیں ہیں، عقل ہے، سب کچھ موجود ہے، تو یقیناً وہ اس انسان کو اس کی مٹی سے دوبارہ پہلی صورت میں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. تو بتاؤ انسان کو پانی سے بنانا مشکل ہے یا اسی خاک سے دوبارہ بنانا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنی پیدائش پر غور کرنے کے لیے کہا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. یخرج نکلتا ہے، من بین الصلب پیٹھ کی ہڈی کے درمیان سے. صلب کا لفظ صاد لام با سے ہے. مضبوط چیز کو کہتے ہیں. مراد پیٹھ یا ریڑھ کی ہڈی. صلب بمانا ریڑھ کی ہڈی کا گودا بھی ہے، اور چونکہ یہ ہڈی انسان کی پشت کے درمیان ہوتی ہے، لہذا اس ریڑھ کی ہڈی کو اور پشت کو بھی صلب ہی کہہ دیا گیا. تو یہ نطفہ نکلتا ہے پیٹھ کی ہڈی کے درمیان سے، والترائب اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. والترائب واحد اس کی تریبہ ہے، سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں اس کا معنی ہے. اس کا معنی سینے کا وہ حصہ بھی ہے جہاں ہار پہننے کی جگہ ہے. تو یہ نطفہ نکلتا ہے پیٹھ کی ہڈی کے درمیان سے اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں صلب اور ترائب مرد ہی کے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہڈیوں کے بیچ میں ایسی جگہ رکھی ہے جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. تو انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے اسے حقیر منی کے قطرے سے پیدا کیا، جو مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کرے. انہو بے شک وہ، یعنی اللہ تعالی، علا اوپر، رجعہی اس کے واپس لانے کے، یعنی انسان کے دوبارہ زندہ کرنے پر، لقادر البتہ قادر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ میدان محشر میں جمع کر کے اس کے کرتوتوں کا اس سے حساب لے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال ہوگی پوشیدہ رازوں کی. یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. تبلا کا لفظ بلا سے نکلا ہے. تجربے اور مشاہدے سے ہر چیز کھول دینا، کھرا کھوٹا الگ الگ کرنا. سرائر کا لفظ سین اور را سے ہے. سریرہ اس کی واحد ہے. چھپی ہوئی چیزوں کو کھول کر رکھنا، ظاہر کرنا. مراد
دلوں کے بھید ہیں. دل کی باتیں منفی ہوں یا مثبت، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، منافقت ہو، محبت ہو، نفرت ہو، قیامت کے دن سارے دلوں کے معاملے کھول دیے جائیں گے. آج تو سب چھپے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن راز باہر آ رہے ہوں گے. یوم تبلی السرائر. آج انسان کے لیے یہ بات ماننا بہت آسان ہے کہ ہر چیز اعمال سے جڑی لکھی جا رہی ہے، ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں تو اس بات کو ماننا مشکل تھا. آج تو آپ بولتے جاتے ہیں اور بغیر ٹائپنگ کیے آپ کی بات کمپیوٹر لکھ لیتا ہے. تو جو کچھ کر کے آئے ہیں وہ اندر موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام رازوں کو باہر نکالے گا. اللہ کے ہاں جو جانچ پرکھ ہوگی تو صرف ظاہر کے اعتبار سے نہ ہوگی، اللہ تو دلوں کے بھید بھی باہر نکالے گا. تو وہ اللہ جو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب لے رہا ہوگا تو دلوں کی تمام چھپی باتیں ظاہر کر دے گا. لوگوں کے صحیح اور غلط عقائد اور نیتیں سب کچھ کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو قیامت کا دن دلوں کے بھید ظاہر اور نمایاں کر دے گا. پوشیدہ چیزیں، چھپی باتیں سامنے آ جائیں گی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جانچ پڑتال ہوگی وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے نہ ہوگی، بلکہ نیتوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اعمال کی جانچ پڑتال کریں گے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. تو نیتوں کو بھی چیک کیا جائے گا. اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں بھی فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ بھی سینوں میں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد شکن اور دغا باز کی پیٹھ پر قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کل قیامت کے دن جس نے بھی وعدہ توڑا، جو بھی دغا باز ہوگا، اس کو باقاعدہ ایک علامت کے ساتھ سامنے لایا جائے گا. یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی. فما لہو، تو نہیں ہوگی اس کے لیے من قوت، کوئی قوت، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار. یعنی قیامت کے دن نہ تو انسان کے پاس اپنے ہی نفس میں سے کوئی قوت ہوگی اور نہ باہر سے کوئی اس کا مددگار ہوگا. اس لیے نہ تو وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ کوئی اور اسے اس عذاب سے بچانے کی طاقت رکھے گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر
48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ انفطار میں بھی ہم نے پڑھا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اعتبار نہ رکھے گی، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر،